حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں سے ہر 100 سال کے بعد بعض افراد کو اس دین کی تجدید کے لیے بھیجتا رہے گا، من یجدد لہا دینہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بعض افراد اللہ تعالیٰ ایسے تیار کرتا ہے اور اس امت میں بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کریں۔ تجدید دین سے کیا مراد ہے؟ تجدید دین سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ دین کی تعلیمات مٹ جا چکی ہیں یا بھلا دی جا چکی ہیں اصول میں سے یا فروع میں سے، یہ بعض افراد جو اللہ تعالیٰ جن کو تیار کرے گا، جن کو بھیجے گا، وہ اس کو ریوائیو کریں گے۔ تو تجدید دین از ریوائیول آف اسلام۔ ایک ہے ریوائیول، ایک ہے ریفرمیشن۔ ریوائیول یعنی تجدید، تجدد اس کو کہتے ہیں ریفرمیشن۔ ریفرمیشن یہ ہے کہ دین میں ترمیم کرنا، دین میں تبدیلیاں کرنا، زمانے کے حساب سے دین کو تبدیل کرتے رہنا، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر جو شخص دین میں ریفرمیشن یا دین میں تبدیلی کا قائل ہے اور جو دین میں تبدیلیاں کرتا بھی رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہے ان کے نزدیک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ تو دین مکمل ہو چکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلانا تھا، ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے جا چکے۔ لہٰذا جو شخص آج یہ کہتا ہے کہ دین ہمیں ریفارم کرنا چاہیے، اسلام میں ہمیں ریفرمیشن لانی چاہیے، یہ کوئی کرسچینٹی نہیں ہے کہ اس میں ریفرمیشن لائی جائے۔ کرسچینٹی بدلتی رہی، کرسچینٹی میں بہت سی چینجز آتی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں تبدیلی کر دی تھی اور اس کی جو اصل تعلیمات ہے اس کو بھلا دیا تھا۔ تو اس امت میں ہر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ ایسے افراد بھیجتا رہے گا کہ جو دین کو ریفارم نہیں، ریوائیو کریں گے۔ ریوائیول از کہ آپ دین کو پیورسٹ، اصل اوریجنل فارم میں دوبارہ لے آؤ۔ آج دین کو ہم تک پہنچے ہوئے 1400 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ایڈیشنز، سبٹریکشنز، کوئی چیز اضافی لوگوں نے بنا دی اپنی طرف سے، جن کو بدعات کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کے ساتھ جو ہے وہ دین لوگوں میں سنایا گیا اور لوگ اس کو آگے ٹرانسفر کرتے رہے۔ تو بعض افراد ایسے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ دین پیورسٹ فارم میں یہ قلیل ہوگا، یعنی تھوڑے لوگوں کے پاس ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض افراد کو بھیجے گا جو کہ دین کو ریوائیو کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے افراد بھیجے ہیں۔ چند ایگزامپلز آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دوں جو کہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے دین کی تجدید کی، یعنی ان کو ریوائیو کیا، دین کو اس کے پیور اور اوریجنل فارم میں، یعنی واقعی ایک ایسا لگتا تھا کہ وہ صحابہ کا ہی زمانہ اور صحابہ کے دور میں ہی رہ رہے ہیں، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو خلافت اور عدل تھا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی آتے رہے، جن میں مشہور ایگزامپلز جو ہیں وہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دین میں عجیب سا ایک یونانی، ایک گریک فلسفی آ چکی تھی، اور دین میں ریزن اور عقل کے نام پہ بہت ساری چیزیں ایڈ آن ہو چکی تھیں فلسفے کے نام پر۔ امام احمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تجدید کی اور اس کو واپس سے ریوائیو کر کے اس کو پیور فارم میں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے بعد اور بھی جو ہے وہ حضرات آتے رہے، خاص طور پر جو آج کی ایگزامپل کنٹمپریری ٹائمز میں ہم جو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک شیخ البانی، ان سے پہلے جو ہے وہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہ جنہوں نے جہاں پر شرک تھا، مزارات تھے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ کلمہ گول تھے، قبروں پر سجدہ، قبروں پر نظر و نیاز اور غیر اللہ کو پکارنا، یہ سب جو ہے وہ وہاں پہ کامن تھا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ توحید کو نافذ کیا، توحید کو اسٹیبلش کیا اور دین کو اپنے پیورسٹ فارم میں ریوائیو کیا۔ اسی طرح جو حدیث اور جو منہج کے اعتبار سے حال ہی میں ایک محدث امام شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو انہوں نے ایک حدیث کا ایک ریوائیو حدیث، عمل بالحدیث، اور اسی طرح ہمارے سب کانٹیننٹ میں شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، اور پھر جو ہے وہ مزید آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے، ہم میں سے کسی کو ان افراد میں چن لے، اور یا تو کم از کم جو ہے وہ ایسے افراد جو کہ دین کی تجدید کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ان کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔